الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سورہ نور کا مختصر سا تعارف پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ یہ سورت ہماری معاشرتی زندگی سے متعلق ہے، جس میں وہ سارے قوانین عطا فرمائے گئے ہیں جو ایک پاکیزہ اور باوقار معاشرے کے لیے ضروری ہیں۔ انسان اللہ کی انتہائی عظیم مخلوق ہے، اس کے سر پہ تاج کرامت رکھا گیا ہے۔ انسان کی عزت و آبرو یہ جن سے بازار نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت بھی قرآن پاک کی روشنی میں انسانوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ شریعت کے احکامات نے انسانوں کو پابند کیا ہے کہ وہ معاشرے کو ان تمام برائیوں سے پاک کر دیں جن برائیوں کی بنیاد پر معاشرہ وحشت اور جنسی آوارگی کا نمونہ بن جاتا ہے۔ آج معاشرتی زندگی میں گھروں کی اکائیاں ٹوٹ رہی ہیں اور لوگ بکھر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے قوانین جن کا تعلق انسان کی گھریلو اور معاشرتی زندگی سے ہے وہ بھی ٹوٹ رہے ہیں۔ نتیجے کے طور پر انسان ایک ایسے راہ پہ چل پڑا ہے جو انسانیت کا نہیں بلکہ وحشت اور بربریت کا راستہ ہے۔ ایک بہتر معاشرے کے لیے گھروں کی خوشحالی اور پرسکون ماحول اس کو فراہم کرنا ضروری ہے۔ قرآن عظیم نے ان تمام اوامر اور نواہی، تمام احکامات کو نازل فرمایا ہے جس کے ذریعے سے گھروں کا وقار محفوظ رہ سکے، گھروں میں سکون ہو، گھروں میں انتشار نہ ہو۔ اسی لیے اس سورت کا بیشتر حصہ گھریلو زندگی سے متعلق ہے۔ ہر مومن مرد عورت کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ گناہوں سے بچیں، اور گناہوں سے بچنے کے لیے ان تمام اسباب کو فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس سے انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ان تمام راستوں کا سدباب کیا گیا ہے جو گناہوں کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ان محرکات سے روکا گیا ہے جو گناہوں کی دعوت دینے والے ہیں۔ اس صورت میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ آنکھوں میں جب شرم و حیا ہوگی تو انسانوں کے دل برے خیالات وغیرہ سے پاک ہوں گے۔ نگاہیں جب آوارہ ہوتی ہیں
اور جب آنکھوں کا میں حیا کا پانی مر جاتا ہے تو انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور غلط کار بن جاتا ہے۔ اس صورت میں پردے کے احکامات نازل کیے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ پردہ، حجاب ضروری ہے عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے بھی اور نسوانی وقار کے لیے بھی۔ اس صورت میں زنا کی سزا متعین کی گئی ہے۔ بعید طور کے زنا سے بچنے کے لیے معاشرے میں ان سزاؤں کا نافذ کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی زور دے دیا گیا ہے کہ مرد اور عورت جس قدر جلد ممکن ہو شادی کر لیں تاکہ زنا سے بچ سکیں، گناہوں کا ارتکاب نہ کریں۔ اس صورت میں گھر کی چار دیواری کے احترام کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ بغیر اطلاع کے اور اجازت کے کسی کے گھر میں قدم رکھنا ناجائز ہے اور ہر طرح کے تاک اور جھانک کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر وہ کسی گھر جائیں اور صاحب خانہ سے اجازت طلب کریں اور وہ اجازت نہ دیں تو اپنے دل پر کوئی بوجھ محسوس کیے ہوئے خوشی سے واپس آ جائیں۔ نہ معلوم صاحب خانہ کس حالت میں ہے اور اجازت اس نے کیوں نہیں دی ہے۔ اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھ کر اسلام کے دشمن آتش زیر پا تھے۔ ان تمام جنگوں میں جن جنگوں میں دشمنوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ان میں انہیں ناکامی ہوئی۔ خندق کا محاذ یہ بڑا مشکل محاذ تھا اور اس میں کافروں کو یقین تھا کہ ہم مدینے کو تباہ کر دیں گے اور اس نئی ابھرتی ہوئی اسلامی سلطنت کا خاتمہ کر دیں گے، مگر انہیں ناکامی ہوئی۔ اللہ نے آدھیوں کے ذریعے سے ان کے خیموں کو، ان کی طاقتوں کو منتشر کر دیا اور واپس جانے میں مجبور ہو گئے۔ اس لیے وہ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے تھے جس کی بنیاد پر اسلام کو نقصان پہنچا سکیں۔ منافقین مکمل طور پہ مدینے کے اندر سے ان کا تعاون کر رہے تھے اور اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کو شدید نقصان پہنچے اور مسلمان یا تو ختم ہو جائیں یا کمزور کر دیے جائیں۔ انہی حالت میں ہماری عظیم ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک کریہ الزام عائد کیا گیا۔ منافقین نے ایک سازش کے پیش نظر ایک واقعے کو بنیاد بنا کر کے یہ بات کہنی شروع کر دی۔ کچھ کمزور طبیعت کے مسلمان بھی ان کی سازش میں آ گئے اور آقا دو جہاں سرور کائنات علیہ السلام کو انتہائی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تکلیف کی حالت میں تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین کی برات کے لیے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائیں جس کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے قوانین عطا فرمائے کہ کوئی بھی انسان کسی پاکیزہ خاتون پر کوئی الزام نہ عائد کر سکے، اس کے لیے سزائیں مقرر کی گئیں۔ جس طرح زنا کی سزا مقرر کی گئی، اسی طریقے سے
हद क़ज़फ़ ही मुक़र्रर की गई कि कोई किसी पे झूठा इल्ज़ाम न लगाने पाए। जिस ज़माने में यह इल्ज़ाम फैलाया गया था, उस ज़माने में आक़ाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब आयशा रज़ियल्लाहु ताला से मिलते थे, पूछते थे आप कैसी हैं, मिजाज कैसे हैं, आप जवाब देती थी। मगर आपने बरमला खड़े होकर के पाकीज़गी का ऐलान नहीं किया, उनकी इस इल्जाम की तरदीद नहीं फरमाई, जबकि उन्होंने यह फरमाया था कि मैंने अपनी अहल में कभी कोई खराबी नहीं देखी है, वो हमेशा खैर पे कायम है। लेकिन दुश्मनों को यह बात काफी नहीं नजर आई और अल्लाह के रसूल की खामोशी को उन्होंने इस पे महमूल किया कि माज़अल्लाह वो भी अपनी शरीक जिंदगी के बारे में शक का शिकार हैं। यहां तक कि सहाबा किराम ने उनकी पाकीज़गी का इजहार फरमाया। जनाब अली पाक ने कहा कि जो अल्लाह ये पसंद नहीं फरमाता कि आपके दामन पर कोई मक्खी बैठ सके जिस्म पर, उसकी रहमत ये कैसे गवारा करेगी उसका निजाम कि आपकी शरीक जिंदगी के ऊपर कोई इल्जाम आयद किया जाए। ऐसी और सहाबा किराम ने भी, लेकिन मुनाफिकीन ने अपनी साजिशें जारी रखी, यहां तक कि कुरान पाक की आयत करीमा नाजिल हुई और अहकामात सूरह नूर में नाजिल फरमाए गए। बाज लोग जो अपने को कलमा गो कहते हैं, आज भी ये कहते हैं कि अगर अल्लाह के रसूल इल्म गैब जानते तो फौरन ही इस इल्जाम की तरदीद कर देते। हजरात, किस कदर अलमिया है ये कि अल्लाह के नबी के इल्म गैब के इनकार के सिलसिले में आज अपनी अजीम मां की आबरू को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। गोया अल्लाह के रसूल को शक था उनके बारे में। हजरात, मेरे आका ने फौरन तरदीद इसलिए नहीं फरमाई कि मुनाफिकीन जो इल्जाम लगाने वाले थे वो ये कह सकते थे कि जब दूसरों का मामला होता है तो सजा देते हैं और जब अपनी बात आई है तो तरदीद फरमा रहे हैं। इसको मुनाफिक गलत मफहूम में इस्तेमाल कर सकते थे। उसके साथ साथ अगर अल्लाह के रसूल उनकी तहारत और पाकीज़गी बयान करते तो हदीस बनती, लेकिन जब कुरान ने बयान फरमाया तो यह कुरान है। हदीस पे दुश्मन ज़ोफ का इल्जाम भी लगा सकते थे, लेकिन कुरान पाक की महकम आयत के सिलसिले में कोई भी कुछ कहने की जरूरत नहीं कर सकता था। मेरे आका मुंतजिर थे कि अल्लाह खुद मेरे अजीम पाक दामन शरीक जिंदगी के इल्जाम को को दूर फरमाएगा और उनकी तहारत के बारे में आयतें नाजिल होंगी। और यह पहली बार नहीं हुआ है। जब भी आकाए दो जहां को कुछ कहा गया है तो हुजूर खामोश रहे हैं और जवाब अल्लाह ने दिया है। जब उन्हें मजनून कहा गया तो कुरान ने जवाब दिया, जब उन्हें शायर कहा गया तो कुरान ने जवाब दिया, जब उन्हें दीवाना कहा गया तो कुरान ने जवाब दिया। तो जब अल्लाह की सुन्नत जारिया ये रही है, सुन्नत इलाहिया, कि नबी पे जब भी इल्जाम लगाया जाए तो जवाब अल्लाह दे, तो यहां भी आका इंतजार कर रहे थे कि इसका जवाब भी अल्लाह ही अता फरमाएगा। इसलिए कि कुरान पाक का मुताला करें, जहां खुदा के बारे में दुश्मन ने कुछ कहा है तो नबी ने जवाब दिया है, और जहां नबी के बारे में दुश्मन ने कुछ कहा है तो खुदा ने जवाब दिया है। हजरात, इसमें एक और बात भी काबिल गौर है, वो ये है कि आकाए दो जहां सरवर कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब जानते थे, उन्हें मालूम था कि यह इल्जाम गलत है, मगर वो लोग जो नबी के गैब के मुनकिर हैं वो आज इस वाक़े को बतौर सबूत पेश करते हैं कि पैगंबर ने फौरन ही तरदीद क्यों नहीं कर दी, वही इलाही का इंतजार क्यों नहीं किया, जिसका जवाब मैं दे चुका हूं। हजरात, किस कदर शर्म की बात है
کہ اگر کوئی کسی کی ماں پر جھوٹا الزام لگائے تو خود یہ اس کا بیٹا کبھی بھی اپنی ماں کے حوالے سے اس الزام کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ کیسے مجرم لوگ ہیں کہ کائنات کی عظیم ماں، جن کے سامنے کائنات کی نگاہیں خم ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں اور قیامت تک جھکے رہیں گے، ان کے باب میں منافقین نے الزام لگایا تھا، اور یہ نبی کے علم غیب کی نفی میں اس الزام کو دہراتے ہیں۔ شرم نہیں آتی انہیں؟ بہرکیف اللہ تبارک تعالیٰ نے الزام لگانے والوں کے لیے سزا مقرر کی، اور اس کے بعد ایک قانون عطا فرمایا کہ جب تک زنا کے باب میں 4 گواہ اپنی آنکھوں سے اس حالت کو دیکھنے کا کی گواہی نہ دیں، اس وقت تک اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ صرف 2 راستے ہیں، یا تو مجرم خود اقرار کر لے، یا 4 گواہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا خاص حالت میں اس کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں، اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جھوٹے گواہوں کے لیے 80 کوڑے کا قانون قرآن نے دیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کورٹ میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کی جھوٹی گواہی دے تو اسے سزا دی جائے۔ جھوٹی گواہی ثابت ہو جاتی ہے، کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن جھوٹی گواہی دینے والے کو سزا نہیں دی جاتی کہ تم نے یہ گواہی کیوں دی۔ اس صورت میں قانون بنا دیا گیا ہے، کوئی بھی گواہی ہو، اگر جھوٹی اور ثابت ہو جائے کہ یہ شخص جھوٹی گواہی دے رہا ہے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹی گواہی کی بنیاد پر اگر جھوٹ ثابت نہ ہو تو جو قاتل نہیں ہے وہ قاتل بن جائے گا، اور جو مجرم ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ اسلام کا نظام عدل جھوٹی گواہی اور الزام لگانے والے کو بھی سزا کا فیصلہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر زانی، زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کر دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کی زندگی ہے بچ جائے یا موت سے ہمکنار ہو جائے۔ آج کے دور میں اسے بڑی ہی سخت سزا کے نام سے دیا جاتا ہے، بلکہ بعض ظالم تو کلمہ گو ہو کر کے یہ بدبختی کرتے ہیں کہ اسے وحشیانہ سزا کا نام دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج زنا جس قدر پھیل چکا ہے، جتنی برائیاں پھیل چکی ہیں، آج مغربی معاشرے میں کنواری ماؤں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ 60-70% پیدا ہونے والے بچے اپنے باپ کا نام نہیں بتا سکتے ہیں۔ ویتنام کی جنگ میں امریکی فوجیوں نے کئی لاکھ حرامی بچے چھوڑے جو آج تک اپنے باپ سے ناشنا ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس معاشرے میں زنا کی سزا سخت نہیں ہے۔ اگر زنا کی سزا سخت ہوتی تو کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ وہ کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالے اور یہ ارتکاب گناہ کرے۔ اس لیے اسلام نے زنا کی سزا کو سخت رکھا ہے، مگر شہادت کا اور گواہی کا نظام بھی اتنا ہی سخت ہے۔ کسی بھی جرم کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، لیکن زنا کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یا تو انسان خود اقرار کرے، یا پھر 4 گواہ الزام لگانے والا فراہم کرے، اور اگر نہیں فراہم کرتا ہے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسلام کا بنیادی مقصد معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنا ہے، اس لیے مجرم کو سخت سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ جرائم کا ارتکاب نہ کیا جا سکے۔ ایسی چور کی سزا، قاتل کی سزا، یہ ساری سزائیں اس لیے سخت ہیں کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے آج کے معاشرے کو کہ آپ مجرم کو کم سزا دے کر کے اسے آزاد کرتے ہیں، اور جو شریف ہے اسے گھر کے اندر بند کر دیتے ہیں، اسے مجبور کر دیتے ہیں۔ آج شرفا اپنی آبرو کی لرزہ بر اندام ہیں، اور مجرم کھلے بندوں گھوم رہے ہیں، تھوڑی بہت سزا پانے کے بعد پھر جرم کرتے ہیں۔
جیل میں جانے کے بعد نکلتے ہیں بڑے مجرم بن کر کے نکلتے ہیں. یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ آج کے ماحول میں سزائیں ہلکی کر دی گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں زنا بڑھتا جا رہا ہے, چوری بڑھتی جا رہی ہے, برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. لوگ اپنے گھروں مقفل ہیں اور مجرم گھوم رہے ہیں اور جب چاہتے ہیں کسی کی آبرو پر یا کسی کے مال پر ہاتھ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات, اسلام نہ صرف یہ کہ قانون کے ذریعے سزاؤں کا جرائم کا خاتمہ فرما رہا ہے, بلکہ جہاں قانون کا ہاتھ نہ پہنچ سکے وہاں بھی جرائم کے خاتمے کے لیے اللہ کو شہید و بصیر کہا گیا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, قانون وہاں تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے, مگر تمہارے جرائم کو تمہارا خدا دیکھ رہا ہے, پروردگار عالم دیکھ رہا ہے. تمہیں مرنا ہے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اسلام دین فطرت ہے, اس لیے دین فطرت ہونے کی بنیاد پر اس نے حکم دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, خبردار زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, یہ بدترین گناہ ہے اور برا راستہ ہے. اگر زنا عام ہو جائے تو معاشرے میں اپنی بیوی, اپنی بہن, اپنی بیٹی کی عزت و نافوذ کا بچانا ناممکن ہو جاتا ہے, جیسا کہ یورپ میں ہو رہا ہے. اگر انسان کی فطرت مسخ نہیں ہو گئی تو یقیناً وہ زنا کو بدترین گناہ قرار دے گا. زنا کے نقصانات کی بنیاد پہ ناجائز بچوں کی کثرت ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کنواری ماؤں کی کثرت ہو رہی ہے, طلاقوں کی کثرت ہو رہی ہے, گھر کا سکون غارت ہو رہا ہے, میاں بیوی کا اعتماد مفقود ہو رہا ہے, ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ختم ہو رہا ہے. شادی ایک جنسی تجارت بن کے رہ گئی ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ کا ذہن مغرب کی غلامی میں مبتلا نہیں ہے تو یقیناً اسلامی سزاؤں کو آپ معاشرے کے لیے رحمت تصور کریں گے. آپ اندازہ فرمائیں, آئے دن کوئی بچہ زنا کی بنیاد پر کہیں پایا جاتا ہے, کسی ڈسٹبن میں پایا جاتا ہے, کسی اور مقام پہ پایا جاتا ہے. کیا جرم کیا ہے اس بچے نے کہ آج وہ اپنے باپ کا نام بھی نہیں بتا سکتا ہے؟ اسلامی معاشرے میں باپ کی ذمہ داریاں ہیں, بچوں کی پرورش ہے, اس کی تعلیم ہے, اس کی تربیت ہے, اور جوانی کے مرحلے تک اس کو ہر طرح کے آفت سے بچانا ہے. لیکن ناجائز بچے کے لیے سارے مواقع فراہم نہیں ہوتے. حکومتیں بوجھ بن جاتے ہیں, لیکن جہاں حکومتیں نہیں ہیں, تھرڈ ورلڈ میں انہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ موت سے ہمکنار ہونا پڑتا ہے. اس لیے شادی کا نظام بے پناہ ضروری ہے اور زنا سے بچانا بے پناہ ضروری ہے. حضرات گرامی, شادی کے نظام کے سلسلے میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ شادی کے فوائد کیا ہیں نکاح کے. دراصل نکاح قلب اور روح اور جسم کے اجتماع کا نام ہے. جب نکاح ہوتا ہے تو میاں بیوی کے دل بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور جسمانی اجتماع بھی ہوتا ہے. ان کی زندگی مشترک ہوتی ہے, ان کی امیدیں مشترک ہوتی ہیں, ان کے آلام مشترک ہوتے ہیں, ان کی خوشیاں مشترک ہوتی ہیں, ان کا حال و مستقبل مشترک ہوتا ہے, اور نئی نسل کی تربیت ایک ساتھ کرتے ہیں. والدین ان کی حفاظت کریں اور کبھی جدا نہ ہوں, یہ ہے نکاح کا بنیادی مقصد. نکاح کے ذریعے نماز فطریہ کو جذبات کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور انسان کو حیوانیت سے بچا کر کے انسانی مقام پر قائم کیا جاتا ہے. زنا سے نسلیں محفوظ نہیں رہتی, گھر تباہ ہوتے ہیں, معاشرتی نظام برباد ہوتا ہے, اور اس سے بھی زیادہ دردناک کیفیتیں پیش آتی ہیں. زانی کسی بھی حالت میں رحم و سلوک کا مستحق نہیں ہے, اس لیے کہ وہ انسانی قدروں کو پامال کر رہا ہے. اسلام کی بنا, قانون کی بنا عقوبت پر نہیں ہے بلکہ وقایت پر ہے.
اسلام سزا اس لیے نہیں دیتا کہ وہ سزا دینا چاہتا ہے، بلکہ معاشرے کو جرائم سے بچانا چاہتا ہے، ضمیر کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد انسان خود ہی جرائم کی دنیا سے باہر آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو قوانین عطا فرمائے ہیں وہ آج کے دور کے لیے بے پناہ ضروری ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سورہ نور کو ہر بچے کے نصاب میں شامل کیا جائے، کہ اس سے پہلے کہ وہ گناہوں کی دنیا میں قدم رکھے یہ سورت اسے گناہوں سے روک دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں۔